اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضور غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں تھی اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتی تو آپ پیٹ ہی میں جواباً یا رحمک اللہ کہتی۔ آپ کی پیدائش رمضان مبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئی۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن آپ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھیں اور سب اللہ کے ولی بنے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے روشن پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیں؟ فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ جب آپ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے غیب سے آواز آتی اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ آپ مدرسہ میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ بے شک موت و حیات اللہ عز و جل کی اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے کسی بندے کو مردے جلانے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لیا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مریضوں کو شفا دینے اور مردہ زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور میں شفا دیتا ہوں مادر زادوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑھی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کی حکم سے۔ امید ہے کہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا۔ مسلمان کا قرآن پاک پر ایمان ہوتا ہے اور وہ حکم قرآن کے خلاف کوئی دلیل تسلیم کرتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کی اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادق ہوتی ہیں جو عقلی انسانی کی بلندیوں سے وراء الورا ہوتی ہیں۔